أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. قائدین متحدہ مجلس عمل، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، 2 مئی کو اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں قومی ورکرز کنونشن کے دوران ہم نے آج کے مینار پاکستان پر اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد کا اعلان کیا تھا. صرف 10 دن کا وقفہ تھا، لیکن آپ نے اسے چیلنج سمجھ کر اس کو کامیاب بنانے کا عہد کیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس عزم کو، آپ کے اس عہد کو کہ آج آپ نے اس عہد کو نبھایا، اور جس طرح آپ نے اس چیلنج میں کامیابی حاصل کی، اب دوسرا چیلنج ہے، اور وہ ہے 2018 کے الیکشن کو جیتنے کا. آپ انشاءاللہ اس چیلنج پر بھی پورا اتریں گے، اور یہ عزم کر لیں کہ ہم نے آنے والا مستقبل مذہب بیزار لوگوں کو نہیں دینا. ہم نے عالمی قوتوں کی بالادستی کی سیاست ملک سے ختم کرنی ہے، اور آزادی اور حریت کے علم کو بلند کرتے ہوئے ہم نے اس ملک میں ایک آزاد اور شفاف نظام حکومت قائم کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیلنج بھی قبول ہے یا نہیں؟ اس کو بھی پورا کریں گے یا نہیں کریں گے آپ لوگ؟ اور جو لوگ یہاں پر جلسہ کر رہے تھے اور 10,000 کے جلسے کو 1 لاکھ کہہ رہے تھے، آج ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عوام اسے کہتے ہیں جو آج مینار پاکستان پر اپنا منظر پیش کر رہا ہے.
یہ فیصلہ آج لاہور کے اس مقام پر کیا جا رہا ہے جہاں قیام پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی۔ آج ہم آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک حقیقی آزاد اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کا عہد کرتے ہیں۔ 70 سال تم نے حکومت کی، مینار پاکستان آپ کے جھوٹ کی گواہی دے رہا ہے، اور آج ہم عزم کرتے ہیں آنے والے مستقبل میں انشاءاللہ العزیز مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کی مینار ہماری سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ اسلامی دنیا ہے کہ جہاں 15 سال سے بارود کی بارش ہو رہی ہے، امت مسلمہ پر آگ برس رہی ہے، اسے جنگوں کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، وہ خون کے دریا کو عبور کر رہے ہیں۔ تم نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تم نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تم نے لیبیا کو حصے بکھرے کر دیا۔ آج شام میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آج یمن میں جنگ ہو رہی ہے، سعودی عرب پر جنگ کے بادل منڈائے جا رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب کو آپس میں لڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کس کی سازش ہے؟ اس امریکہ کی، اس مغربی دنیا کی جو انسانی حقوق کے اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں اور خود ہی انسانی حقوق کا خون بھی کر رہے ہیں۔ جب تک انسانیت کے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، جب تک انسانوں کے جان، مال اور عزت و آبرو اور اس سے وابستہ حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، کوئی چیز امن کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ میرے محترم دوستو، تہذیب ہر قوم کا ایک اثاثہ ہوتا ہے۔ تہذیب ہر قوم کی شناخت ہوا کرتی ہے، اور ہر قوم اپنی تہذیب پر فخر کرتا ہے۔ آج اسلامی تہذیب پر، ہماری مشرقی تہذیب پر مغربی تہذیب نے یلغار کر دیا ہے، اور یلغار بھی ایسا کہ اس نے ہماری آزادی ہم سے چھین لی ہے۔ میرے محترم دوستو، آزادی کس چیز کو کہتے ہیں اس کی قیمت کا ہمیں پتا ہے۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ 200 سال تک میرے اکابر و اسلاف اس آزادی کے لیے قربانی دیتے رہے، ہمیں آزادی کا درس نہ دیا جائے۔ تم انگریز کی غلامی کو آزادی کہتے ہو، ہم اللہ کی بندگی کو آزادی کہتے ہیں۔ فرق بڑا واضح ہے۔ آج جنگ عظیم دوم کے بعد نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو چکا، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ دنیا کو بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدات میں جکڑا جا رہا ہے۔ ہماری سیاست کو آج اقوام متحدہ کنٹرول کر رہا ہے، ہماری پارلیمنٹ کی اختیارات پر وہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، ہماری معیشت پر IMF اور ورلڈ بینک کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، ہماری
हमारा बजट पाकिस्तान के अंदर IMF का डेस्क तय करता है और हम सिर्फ असेंबलियों में उसके बनाए हुए इरशाद करदा बजट को पढ़कर सुना देते हैं और कौन समझती है कि शायद हुकूमत ने हमारी मईशत के मुस्तकबिल का खाका खींचा। हमारी दिफा जो हमारा दिफा है और जिस पर हम फख्र करते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी मुआहिदात हमें हमारी दिफा का हक नहीं देते। एटम बम हमारा है, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों के पाबंद हैं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, जनेवा इंसानी हुकूक कन्वेंशन, वो हमारे इंसानी हुकूक को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि आलमी इदारों में जब कोई कानून पास होता है, कोई करारदाद पास होती है और हमारे मुल्क के आईन के साथ उसका तसादुम हो, हमारे मुल्क के कानून के साथ उसका तसादुम हो, तो फिर हमारा कानून अपने मुल्क में गैर मुअस्सर हो जाता है और बैनुल-अक़वामी कानून हमारे ही मुल्क के अंदर मुअस्सर होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ताजा गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूं। हमारी असेंबली अपने आखिरी दिन पूरे कर रही है। चंद रोज के बाद हमारी असेंबली का आखिरी सेशन हो जाएगा। तमाम मेंबरान अपने हलकों में जा चुके हैं। यहां तक कि हमारे कौमी असेंबली में कानून साजी के दौरान कोरम तक पूरा नहीं होता और बाहर से आर्डर आया और बैनुल-अक़वामी अहकामात के तहत हमने यहां पर एक कानून बनाया जो मैं समझता हूं कानून बनाया नहीं बल्कि शबखून मारा गया कि 18 साल के बाद लड़का हो या लड़की वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। ये हक जो शायद यूरोप में हासिल था, उन्होंने कहा ये इंसानी हक है, पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। और हमारे हुक्मरान, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सियासी जमातें उसके सामने ढेर हुई। किस तरह ऐसा कानून असेंबलियों में आया और किस तरह सेनेट में पास किया गया, किस तरह कौमी असेंबली में, जबकि वहां कोरम ही पूरा नहीं हुआ करता, मेंबरान मौजूद ही नहीं होते। आज एक नया कानून आ रहा है, उसका बिल भी मैंने पढ़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा अगर किसी मुल्क के अंदर, बल्कि अब तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर हमारे मुल्क के अंदर किसी एक तंजीम या उस तंजीम से वाबस्ता किसी फर्द को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शाया कर दे, तो हमारे मुल्क में भी उसको उसी तरह दहशतगर्द कहा जाएगा जिस तरह की अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त पे है। आप मुझे बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इस तरह का कानून कि वो जिसको चाहे दुनिया में दहशतगर्द करार दे और हम भी अपने मुल्क में उसके कानून के पाबंद हो जाएं, कहां गई हमारी आजादी, कहां गई हमारी खुदमुख्तारी, कहां गया हमारा इक़्तिदार आला। मेरे दोस्तों, आज हम यही बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक महफूज नहीं और इंसानी हुकूक की ताबीर वो कि जो मगरब करता है, एक इस्लामी जमहूरिया में हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंसानी हक की तशरीह नहीं कर सकते, उसकी ताबीर नहीं बन सकते और बैनुल-अक़वामी दुनिया के ताबीरात को अपने मुल्क में कानून का हैसियत देते हैं। क्या आप बताएं कि फिर हम अपने मुल्क को एक आजाद रियासत कह सकते हैं? मसला आजादी का है। मीनार पाकिस्तान आपको फिर पुकार रहा है।
کہ ہماری آزادی مکمل نہیں. ہم آج بھی اس ملک کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کی صورت میں ہے، چاہے وہ جاگیردار کی صورت میں ہے، چاہے وہ سرمایہ دار کی صورت میں ہے، یہ غلامانہ ذہنیت کے نمائندے ہیں. اور ان کے حکمران ہوتے ہوئے پاکستان ایک آزاد ریاست کہلانے کا حقدار نہیں بنا. نعرہ تکبیر! جو امریکہ کا غلام ہے غدار ہے، غدار ہے. جو امریکہ کا غلام ہے، جو امریکہ کا یار ہے. میرے محترم دوستو، اگر ہم اس ملک میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے اندر معاشی خوشحالی لانی ہوگی. معاشی خوشحالی کا تو اس وقت خون ہو جاتا ہے جب ہم IMF کی شرائط کی بنیاد پر اپنا بجٹ بناتے ہیں. ان کے شرائط کے تحت ہم قرضے لیتے ہیں. سود کے نظام کو اس ملک کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں. وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے قرآن کی زبان میں. پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہوتے ہوئے اس کو اپنے لیے ناگزیر سمجھ رہا ہے. حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاحی اجلاس ہوا تو اس اجلاس کی افتتاحی تقریب میں قائد اعظم نے خطاب کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری ملکی معیشت کی بنیاد مغرب کا فلسفہ نہیں بلکہ قرآن و سنت اور اسلام کا اصول ہوگا. اور انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ مغرب کا فلسفہ معیشت دنیا میں جنگوں اور تباہیوں کا سبب بنا ہے. قائد اعظم کی بات کرنے والے، قائد اعظم کے نام پر ملک میں سیاست کرنے والوں، ہم تمہیں ان کا قول یاد دلانا چاہتے ہیں. یہاں سود اور معیشت کے حوالے سے تمہیں قائد اعظم کا قول کیوں بھول جاتا ہے؟ اور صرف قائد اعظم کی بات نہیں، صرف قرآن و سنت کی بات نہیں، صرف اسلام کی بات نہیں. موجودہ پاپائے روم سے پہلے جو پاپائے روم تھا اور پوپ کہلاتا ہے مسیحی دنیا کا، اس نے ایک کمیٹی بنائی اور معیشت کے حوالے سے ان سے سفارشات طلب کیے. اس پاپائے روم کے بنائے ہوئے اس کمیٹی نے اپنی سفارشات میں واضح طور پر کہا کہ اگر کامیاب معیشت چاہتے ہو تو پھر تمہیں قرآن کے اصولوں سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا. اگر اسلام اور مسلمان کا مطالبہ بھی یہی ہے اور مسیحیت کا مطالبہ بھی یہی ہے، اسلام بطور مذہب بھی سود کو حرام کہتا ہے اور مسیحیت بھی بطور مذہب کے قرآن کے اصولوں کو ایک کامیاب معیشت سے تعبیر کرتی ہے، تو پھر کس چیز کی کمی ہے کہ ہم مسلسل مغرب کے فلسفہ معیشت کے غلام بنے ہوئے؟ میرے محترم دوستو، جب ہم یہ باتیں کریں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی سوچ والے ہیں. آج کے جدید دور میں سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی اور سود کی بات کرنا روشن خیالی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں
ہماری محفلیں شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور یہ تو ملا قسم کے لوگ ہیں، دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں. روشن خیالی یہی ہے کہ شراب کی محفلیں سجائی جائیں. جب ہم کہتے ہیں کہ فحاشی اور عریانی کا خاتمہ ہونا چاہیے، زنا کے راستے روک دینے چاہیے، تو کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان کے تقاضوں کو یہ ملا سمجھتا نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ ہر زمانے میں کار فرما رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت بھی طائف کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور مشروط پیشکش کی اسلام کا کلمہ قبول کرنے کے لیے. بہت سی شرائط کی فہرست تھی. ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا تجارتی نیٹ ورک بہت وسیع ہے، ہم سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے اس کو حرام قرار دیا، جبکہ ہماری ضرورت ہے، لہذا ہم اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گے اور ہمارے لیے حلال ہوگا. آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ ہماری محفلیں شراب کی عادی ہو چکی ہیں. شراب کے بغیر ہمارا کوئی محفل مکمل نہیں، لہذا آپ نے حرام کیا لیکن ہمارے لیے جائز ہے. انہوں نے بھی یہی مطالبہ رکھا کہ زنا، فحاشی اور عریانی آپ نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن ہمارے معاشرے کا نوجوان اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، یہ ہمارے لیے جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرائط کو مسترد کیا. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ صرف آج کی نہیں ہے، یہ سوچ آج کے مذہب بیزار لوگوں کی نہیں ہے، یہ سوچ آج کے ان نہاد روشن خیالوں کی نہیں. یہ سوچ ہر دور میں رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سوچ کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور آج کے جدید دور میں اسی جاہلانہ سوچ کو روشن خیال سے تعبیر کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. حقوق کی بات ہوتی ہے، آپ بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم آپ کے نظریے پہ ضد لگاتے ہیں، آپ کے نظریے کو رد کرتے ہیں، تو آپ ہمیں خواتین کے حقوق کا دشمن کہتے ہیں. بات واضح ہے کہ ہم بھی ان کے حقوق کے حرم بتا رہے ہیں، لیکن ہماری تعبیر و تشریح وہی ہے جو قرآن و حدیث ہے. تم قرآن و حدیث سے فرار اختیار کر رہے ہو، ہم اس کی تعبیرات کے سامنے رکھ کے اس کی تشریح کر رہے ہیں. تم نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، ہم بھی اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اقلیتیں اکثریت کے برابر کے حقوق رکھتی ہیں. ان کا جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح مسلمانوں کی ریاست میں ایک مسلمان ہے. لیکن جب ہم اس کی تفصیلات پہ جاتے ہیں تو تم مغرب کے فلسفے کا اتباع کرتے ہو اور ہم اس حوالے سے قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہی ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ جو پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے، نوجوانوں کو جنس تبدیل کرنے کی اجازت، ہم اس قانون کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. اس قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر! مغربی تہذیب مرد آباد! مغربی تہذیب مرد آباد! مغربی تہذیب مرد آباد! لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا،
انہیں لوگوں کو ہوگا جو چند لوگ ہیں. تم ہی بھگتو گے اس کو. ہمارے خاندان ہمارا معاشرہ اس سے پاک کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، آج ہمارے ملک کی تہذیب اور ہمارے ملک کے اخلاقی اقدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تہذیب اور ہمارے اخلاقی اقدار کی پشتیبان ہمارے دینی مدارس ہیں، اور مکمل دباؤ ہے دینی مدارس پر کہ ان کا کردار ختم کیا جائے ورنہ کم از کم کر دیا جائے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ انگریز نے کیا. قرآن و سنت کو نصاب سے نکالا، فقہ کو نصاب سے نکالا، لیکن بر صغیر کے دینی مدرسے نے اس کو تحفظ دیا، اور آج بھی اس کو یہ تحفظ حاصل رہے گا. تمہارا باپ بھی مدرسے کو ختم نہیں کر سکا، تم بھی انشاءاللہ دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر! اسلام ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، مدارس ہمارے، مساجد ہماری، اسلام ہمارا. سرکاری تعلیمی اداروں کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے. مسلمان معاشرے میں ہمارے نوجوان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ مذہب بیزاری کی ہے، تاکہ اپنے دین اور قرآن و سنت کی رہنمائی اپنی عملی زندگی میں حاصل نہ کر سکے. میرے محترم دوستو، سارا سسٹم اس تصور پر مبنی ہے. متحدہ مجلس عمل اپنی ترجیح واضح کرنا چاہتی ہے کہ مدارس بھی محفوظ رہیں گے اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی دینی علوم رائج کیے جائیں گے اور فن علوم کو بھی فروغ دیا جائے گا. مخلوط نظام تعلیم ہماری تہذیب کے لیے ایک زہر ہے، اور مخلوط نظام تعلیم ہماری پورے معاشرے کے لیے ایک ناقابل قبول تصور ہے. اسلامی معاشرے کا تصور سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خواتین کے لیے مستقل سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں بنانے ہوں گی. ان کے کھیلوں کے لیے الگ میدان بنانے ہوں گے تاکہ وہ اپنی تعلیمی اور صحت کے حوالے سے اپنے صحت کو فروغ دینے کے لیے مخصوص ماحول حاصل کر سکیں. مخلوط ماحول نہیں ہونے دیا جائے گا. میرے محترم دوستو، اس حوالے سے ہم تقریباً 2001 سے لے کر آج تک دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جنگ، ان مراحل سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارا بہت ہی خون بہہ چکا ہے اور آج بھی امن پوری طرح حاصل نہیں ہو سکا ہے. لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کرام، مذہبی طبقہ، دینی مدارس اور تمام مکاتب فکر یکسوئی کے ساتھ اپنی اس ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار نہ کرتے، قیام امن کے لیے اپنی توانائیاں صرف نہ کرتے، تنہا فوج اس ملک کو امن و امان نہیں دے سکتی. اس پر مذہبی طبقے کا احسان ہے. لیکن آج بھی ہم مغرب کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہم نے داڑھی پگڑی کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھا، ہم نے مسجد و مدرسے کو دہشت گردی کے مراکز کی نظر سے دیکھا، شک کی نظر سے دیکھا. اگر ملک میں رہنا ہے تو آپ نے مجھ پہ اعتماد کرنا ہے، میں نے آپ پہ اعتماد کرنا ہے. اگر میں آپ پہ اعتماد کروں
اور آپ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ تعلق نہیں چل سکتا۔ آج بھی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، کیا پاکستان میں ہزاروں نوجوان لاپتہ نہیں ہیں؟ 15 سال سے ہمارے گھروں کے بوڑھے والدین آنسو بہا بہا کر اپنی بینائی سے محروم ہو گئے، اپنے پیاروں کی یاد میں، اپنے بچوں اور اپنے اولاد کی یاد میں نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، نہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، کبھی ان کی لاشیں پھینک دی جاتی ہیں، اور آج تک قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ یہ نوجوان کدھر ہیں۔ تم نے کہا کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ فوج کی نگرانی میں ان کے خلاف مقدمات دائر کیے جائیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ سول عدالتوں میں جرت نہیں ہے کہ ان کے کیس سن سکیں۔ آپ نے ہماری سول عدالتوں پر عوام کے اعتماد کو ختم کیا، پارلیمنٹ سے آپ نے اس کے لیے قانون سازی کی، نیشنل ایکشن پلان کے تحت دینی مدارس کو نشانہ بنایا گیا، دینی حلقوں کو نشانہ بنایا گیا، مذہبی حلقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ آپ کے لیے یہ بھاری رہے گا، ہم برداشت کر لیں گے لیکن پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ الحمدللہ ہم نے وہ مراحل عبور کیے، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان فوجی عدالتوں کی کارکردگی کیا ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہی وہ کدھر ہیں؟ لاپتہ لوگ آج بھی لاپتہ ہیں، فوجی ناکے آج بھی موجود ہیں جہاں سوائے گزرنے والے مسافروں کی تذلیل کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔